الحمدللہ اسلام آباد ایم او یو کے تحت اعلیٰ سطح کمیٹی کا پہلا اجلاس کامیابی سے ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف خوش، کہا مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے۔ حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی۔ آئندہ 60 روز کے اندر حتمی معاہدے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق کیا گیا، جس کے تحت سیاسی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی قائم کی گئی۔ مزید تکنیکی سطح کے مذاکرات کے آغاز پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران قیادت کو تعمیری روابط کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تاریخی عمل کو آگے بڑھانے میں تعاون کرنے والے تمام دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے قطر نے ضروری حالات اور ماحول فراہم کیا۔ مذاکرات کی میزبانی اور سہولت کاری پر سوئس حکومت کو بھی سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی انتھک کاوشوں نے مذاکرات کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ فیلڈ مارشل کی لگن، عزم اور ثابت قدمی واقعی قابل ستائش ہے۔ ان کی کوششوں کے بغیر یہ پیش رفت ممکن نہیں تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بھی سفارتی کوششوں پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی محنت اور کاوشوں کو بھی سراہتے ہوئے انہوں نے مذاکرات کی کامیابی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ پاکستان پرامن اور دیرپا حل کے لیے اپنا مخلصانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کل ایک روزہ دورہ پاکستان کا امکان، سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ متوقع دورے کو تہران کی جانب سے اسلام آباد کو قابل اعتماد علاقائی شراکت دار کے طور پر دیکھنے کا آغاز قرار دیا جا رہا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایرانی صدر پاکستانی ہم منصب آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ پاک ایران قیادت میں سرحدی سلامتی، تجارت، توانائی، علاقائی رابطہ کاری پر بات ہوگی۔ توانائی تعاون، سرحدی تجارت اور دو طرفہ تجارتی حجم میں اضافے پر بھی گفتگو متوقع ہے۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد اور حالیہ اعلیٰ سطح رابطوں کا جائزہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان امریکہ ایران میں ثالثی اور اعتماد سازی کے اپنے کردار کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ امن کے لیے پاکستان کا شاندار کردار، سفارتکاری کی تاریخ میں امر، پاکستان میزبان، پاکستان ثالث، تاریخی ساز مذاکرات میں تاریخی پیش رفت۔ امریکہ اور ایران نے آگے بڑھنے پر اتفاق کر لیا۔ میزبان پاکستان کی ثالثی میں برگنسٹاک میں ہونے والے مذاکرات کے پہلے دور کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس کے تحت 60 دن میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر دونوں فریق راضی ہو گئے۔ اب تکنیکی مذاکرات فوری شروع ہوں گے۔ برگنسٹاک میں ہفتہ بھر تکنیکی مذاکرات جاری رہیں گے۔ جوہری پروگرام ایرانی پر عائد پابندیوں اور نگرانی کے لیے خصوصی ورکنگ گروپ قائم کیا جائے گا۔ دو مزید اہم نکات یہ ہیں کہ آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے رابطہ نظام تشکیل دیا جا رہا ہے، جبکہ لبنان میں جنگ بندی اور فوجی کارروائیوں کے خاتمے کی نگرانی کے لیے سیل قائم کیا جائے گا۔ اعلامیہ کے مطابق قطر اور پاکستان ثالثی کے عمل کی سیاسی نگرانی جاری رکھیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست رابطوں کے لیے نیا فریم ورک تیار کیا جائے گا۔ قطر اور پاکستان ثالثی کے کردار میں بدستور متحرک رہیں گے۔ ایران کے بعض منجمد اثاثے جاری کر دیے گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات کے لیے بھی رعایتیں دے دی گئی ہیں۔ آبِ ہرمز پر ناکہ بندی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ لبنان ڈی کانفلکشن سیل معاہدے کا پہلا بڑا امتحان ہوگا۔ ایران کی ترقی اور تعمیر نو کا بڑا منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ عباس عراقچی نے پاکستان اور قطر کی انتھک ثالثی کی کوششوں کو بھی تعریف کی ہے۔ کہا فٹ بال کے میدان سے مذاکرات کی میز اور میدان جنگ تک ایرانی عوام کے وقار کے دفاع کے لیے ہر محاذ پر جدوجہد جاری رکھی۔ قومی عزت اولین ترجیح ہے۔ ایرانی عوام کی سربلندی ہماری جدوجہد کا محور ہے۔ امریکہ اور ایران کا دباؤ کام کر گیا۔ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان سے انخلا پر مجبور ہو گئی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق سعودی فوج کو بلو لائن سے انخلا کرنا پڑے گا۔ اسرائیل اور لبنان کی ٹیمیں مذاکرات کے ذریعے انخلا کے مقامات کا تعین کریں گی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے مرحلہ وار لبنانی فوج کے حوالے کیے جائیں گے۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے لبنان میں مکمل جنگ بندی اور اسرائیلی انخلا کی شرط رکھی تھی۔ امریکہ ایران مذاکرات عالمی میڈیا پر سب سے بڑی خبر رسائی اداروں نے پل پل کی پیش رفت سے آگاہ رکھا۔
پاکستان اور قطر کا مشترکہ اعلامیہ آج کی سب سے بڑی خبر بن گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مرکز نگاہ رہے۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا تذکرہ بھی شہ سرخیوں میں شائع ہوا۔ مشرق سے مغرب تک امریکہ ایران مذاکرات سب سے بڑی خبر۔ CNN ہو یا الجزیرہ، ہر جگہ پاکستان اور قطر کے مشترکہ اعلامیہ کا تذکرہ۔ خبر رساں ادارے بھی پل پل کی خبر دیتے رہے، میڈیا کے نمائندے دن بھر اندر کی خبر نکالنے کے لیے کوشاں رہے۔ سمٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مرکز نگاہ بنے رہے۔ دونوں کی تصاویر عالمی میڈیا پر چھائی رہیں۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا بھی خوب تذکرہ ہوا۔ آرمی چیف آلریڈی یہاں پر موجود ہیں۔ ہم اس لوکیشن پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر ٹاکس کا باقاعدہ آغاز ہونا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان یہاں پر تشریف لائے اپنے انتراج کے ساتھ۔ امریکن ڈیلیگیشن پہنچا ہے، تمام پاکستان اور ایران کے جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کی میٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ کمرے کے اندر جو سٹیج بنا ہوا ہے اس کو ایک ٹپیکل ہارس شو ارینجمنٹ کہتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال کیا جے ڈی وینس نے، وی کین ٹرن اوور اے نیو لیف، یعنی ایک نئے باب کا ہم آغاز کر سکتے ہیں۔ جو پہلا راؤنڈ تھا اس کے اندر دونوں سائڈ سے لکھی ہوئی سٹیٹمنٹس پڑھی گئیں۔ میٹنگ گراؤنڈ جس کو کہا جاتا ہے اس کے اوپر بات چیت ہوئی۔ جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلیگیشن نے پہلا راؤنڈ ہونے کے بعد بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے، میڈیشن کے ذریعے تمام فریقین نے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ایک اکٹھے اسٹیٹمنٹ کے اوپر اتفاق رائے کر لیا ہے۔ ہر خبر سب سے پہلے صرف سما پر۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر پریس کانفرنس سے خطاب کہا، کنگ چارلز کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے، اگلے وزیر اعظم کے انتخاب تک ذمہ داریاں نبھاؤں گا۔ کیئر سٹارمر نے پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کو انتخاب کی تیاری کا حکم دے دیا۔ پارٹی سربراہی کے لیے نامزدگیاں 9 جولائی سے شروع ہوں گی۔ کیئر سٹارمر اپنی اہلیہ اور بچوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئے۔ Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. The best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children. اب آپ کو بتائیں گے گلگت بلتستان کی پارلیمانی سیاست میں نئے دور کا آغاز۔ 30 نومنتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر نذیر ایڈوکیٹ نے اراکین اسمبلی سے حلف لیا۔ نومنتخب اسمبلی کے 33 میں سے 30 اراکین نے حلف اٹھایا۔ 3 اراکین کا نوٹیفیکیشن سپریم اپیلیٹ کورٹ نے 2 جولائی تک روک رکھا ہے۔ حلف اٹھانے والوں میں پیپلز پارٹی کے 13، مسلم لیگ نون کے 9، استحکام پاکستان پارٹی کے 6 اراکین شامل ہیں۔ آزاد حیثیت میں الیکشن جیتنے والے 1 اور MWM کے 1 رکن نے بھی حلف اٹھایا۔ وزیر اعظم کے ہاتھ ملانے پر ہم سمجھے تھے بات آگے بڑھے گی، لیکن پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزائیں سنا دی گئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پی ٹی آئی سزاؤں کے خلاف نہیں بلکہ خود ساختہ کیسز میں سزاؤں کے خلاف ہے۔ 9 مئی کی دھول اب بیٹھنی اور سیاسی انتقام کا سلسلہ رکنا چاہیے۔ ہمیشہ نیشنل یونٹی کے لیے آواز اٹھایا ہے۔ اچھا صاحب نے بارہا کہا ہے کہ ہم انکنڈیشنلی سپورٹ کریں گے اگر آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، آئین کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے ذاتی ایگو سے نکلنا ہوگا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے، ہاتھ ملا رہے تھے کہ آپ کی طرف سے ہاتھ آئے گا۔ اچھا صاحب نے بہت بڑے پن کا مذاکرہ کیا کہ خود اپنے ہاتھ آگے بڑھایا کہ پارنا چاہیے، لیکن جناب اسپیکر آپ نے ونس اگین پرسو سزائیں دی۔ ہم تو بارہا کہہ چکے ہیں کہ خدا را یہ 9 مئی کی دھول کو ابھی بٹھائیں، باقی جو آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع کی اس کو ہمیشہ کے لیے روکیں۔
اب آپ کو بتائیں کہ باڑہ پولیس کا خیبر میں گھر پر چھاپا، فرانسیسی خاتون کو بچوں سمیت بازیاب کروا دیا گیا۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون کو مبینہ طور پر گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ 54 سال کی فرانسیسی خاتون نے پاکستانی سے شادی کی تھی اور وہ 5 بچوں کی ماں تھی۔ متاثرہ خاتون نے الزام لگایا کہ شوہر بدسلوکی کرتا تھا، گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ فرانسیسی خاتون کو بچوں سمیت ویمن پولیس اسٹیشن پشاور منتقل کر دیا گیا۔